تو یہ ہو جائے گا x از اکول ٹو 90 ملٹیپلائی بائی 10/6۔ 90 کو جب ہم 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 900، اور جب ہم اس کو 6 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا 150۔ السلام علیکم class, my name is Bilal Ahmed and in today's video we are going to talk about PMA 154 test preparation MCQs part number 8۔ PMA 154 ٹیسٹ پریپریشن سے ریلیٹڈ میں آلریڈی 7 ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سیریز کے پارٹ نمبر 8 کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کسی بھی پوائنٹ سے اسکپ نہیں کرنا۔ So without wasting any time, let's start the video۔ The first MCQ is Pakistan is not the member of the following organization۔ یعنی ہمیں جو 4 آرگنائزیشن دیے گئے ہیں UNO، SAARC، SCO اینڈ G20، اس میں ایسا کون سا آرگنائزیشن ہے جس کا پاکستان ممبر نہیں ہے؟ تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی مین G20، یعنی پاکستان UNO، SAARC اینڈ SCO کا ممبر ہے لیکن G20 کا ممبر نہیں ہے۔ اینڈ ہیئر if we talk about the formation of G20، so G20 is formed by 2 unions۔ The first union is known as European Union and the second union is known as African Union۔ اور اگر ہم اس ایئر کی بات کریں جس میں G20 بنایا گیا تھا تو وہ ایئر تھا 2008۔ Number 2 is Paraguay is a country located in which continent؟ As you people know that there are total 7 continents that include South America, North America, Asia, Africa, Antarctica, Australia and America۔ And if we talk about Paraguay, so Paraguay is a country which is located in South America۔ اور اس طرح اگر ہم پیراگوے کی کیپٹل سٹی کی بات کریں so the capital city of Paraguay is Asuncion۔ Number 3 is which is the highest peak of Pakistan؟ اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو سب سے ہائیسٹ پیک کون سا ہے؟ تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی مین K2۔ اینڈ the second name of K2 is known as Godwin Austen۔ And if we talk about the elevation of K2, so the total elevation of K2 is 8611۔ یہ پاکستان میں سب سے بڑا پہاڑ ہے جس کی جو رینج آتی ہے وہ ہمارے پاس کاراکورم رینج میں ہے۔ Similarly, if we talk about the world highest peak, so the world highest peak is Mount Everest, whose total length is 8849 meters۔ Excuse number 4 is what is the arithmetic mean of the following data؟ arithmetic mean ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں؟ جس طرح ہمیں سیریز دیا گیا ہے 3 6 9 12 15، تو ہم نے ان تمام نمبرز کو ایڈ کرنا ہے، then we have to divide by the total numbers, mean there are how many n is equal to total number। So if we add 3 6 9 12 15, so we get 45, and if we divided by 5, so the answer will be 9, so the correct option is option B۔ اب یہاں پر یہ کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ سر 5 کہاں سے آیا؟ تو دیکھیں 1 2 3 4 5۔ Excuse number 5 is 40 is subtracted from 60% of a number, the result is 50, find the number۔ یعنی ہم نے 40 کو سبسٹریکٹ کیا ہے 60% آف اے نمبر اور ہمارے پاس رزلٹ 50 آیا ہے، تو نمبر کیا ہوگا؟ تو یہاں پر جو نمبر ہے نا آف اے نمبر اسے ہم کنسیڈر کریں گے کہ وہ x ہیں۔ تو سلوشن کی طرف ہم آتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 60% into x ہو جائے گا ڈیوائڈڈ بائی 100 ہوگا مائنس 40، یہاں سے 40 از ایکل ٹو 50۔ سلوشن میں سائڈ پر ایڈ کر دوں گا، میرے پاس جگہ کم ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں 60 کو جب ہم x کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 60x ڈیوائڈڈ بائی 100 مائنس 40 از ایکل ٹو 50۔ یہ 0 اس 0 کے ساتھ ختم ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 6x اوور 10 از ایکل ٹو 90۔ 90 کہاں سے آیا؟ یہ 40 یہاں پہ مائنس میں تھا، دوسری سائڈ پر جائے گا تو پلس میں ہو جائے گا، سب 40 + 50 از ایکل ٹو 90۔ اب ہم نے x کو اکیلے کرنا ہے کیونکہ ہم نے x کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے، تو یہ ہو جائے گا x از ایکل ٹو 90 ملٹیپلائی بائی 10 اوور 6۔
90 کو جب ہم 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 900، اور جب ہم اس کو 6 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا 150۔ اسٹوڈنٹس میں سائٹ پر پیج ایڈ کر دوں گا، آپ وہاں سے کمپلیٹ MCQs دیکھ لینا۔ MCQs نمبر 6 is in Hajj touching the black stone is called۔ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حج کرنے جائیں، تو جب ہم وہاں پر حجر اسود کو چومتے ہیں تو اسے ہم نام دیتے ہیں استلام کا۔ اگر ہم سعی کی بات کریں تو حج میں صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان بھاگنا، اسے ہم سعی کہتے ہیں۔ سعی کا مطلب ہوتا ہے رن۔ اور اگر ہم رمی کی بات کریں تو شیطان کو پتھر مارنا، 7 پتھر مارنا، اسے ہم رمی کہتے ہیں۔ اور طواف ہم خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکروں کو کہتے ہیں، اور لبیک اللہم لبیک یہ کہنا ہوتا ہے۔ Excuse number 7 is the name Muhammad has been mentioned blank times in the Holy Quran۔ قرآن مجید میں ہمارے پاس جو ٹوٹل چیپٹرز ہے، جو ٹوٹل سورہ ہے، وہ ہمارے پاس ہے 30، اور اس میں سورہ ہمارے پاس 114 ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیم قرآن مجید میں 4 ٹائمز آیا ہے۔ اور اگر ہم اس پیغمبر کی بات کریں جس کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں اراؤنڈ اباؤٹ 235 ٹائمز آیا ہے، یعنی ان کا جو نیم ہے وہ 235 ٹائمز قرآن مجید میں منشن کیا گیا ہے۔ Excuse number 8 is which famous غزوہ is mentioned in سورہ العمران۔ تو جس طرح میں نے آپ کو Excuse number 7 میں بتایا کہ قرآن مجید میں ٹوٹل نمبر آف سورہ ہمارے پاس 114 ہے، اور اگر ہم سورہ العمران کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ اس سے ریلیٹڈ جو سیکنڈ کوسچن آتا ہے وہ کوسچن یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ٹوٹل کتنے غزوات منشن ہیں، تو پھر آپ نے آنسر دینا ہے کہ 12۔ قرآن مجید میں صرف اور صرف 12 غزوات کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ سے یہ کوسچن پوچھ لیا جائے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی اسٹرینتھ کتنی تھی، تو پھر آپ نے بتانا ہے 300، اور کفاروں کی اسٹرینتھ ہمارے پاس اس میں 1000 تھی۔ Excuse number 9 is gravity pull per proportional۔ تو گریوٹی کا تعلق ہے پل کے ساتھ، یعنی گریوٹی جس چیز میں زیادہ ہوں گی وہ اتنے ہی اس چیز کو اپنی طرف کھینچے گا۔ اور میگنیٹزم کا جو تعلق ہے وہ ہے اٹریکشن کے ساتھ۔ اگر آپ یہاں پر ایک میگنیٹ پلیس کرو گے تو یہ کرتا کیا ہے، چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ So gravity pull and magnetism is to attraction۔ Number 10 is I promise to blank you in all circumstances۔ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہر حالت میں کھڑا ہوں گا۔ So ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، مین stand with۔ stand with مین کھڑے ہونا ہر حالات میں۔ So I promise to stand with you in all circumstances۔ Excuse number 11 is it's difficult blank reconcile such different points of view۔ تو یہاں پر ہم نے چوز کرنا ہے پریپوزیشن کو، اور یہاں پر ہمارا جو کریکٹ پریپوزیشن ہے وہ ہے آپشن بی، مین ٹو۔ It's difficult to reconcile such different points of view۔ Excuse number 12 is what is the highest reward of USA military۔ اگر ہم USA کی highest military award کی بات کریں تو وہ ہے میڈل آف آنر۔ And if we talk about the highest military award of Pakistan, so the highest military award of Pakistan is Nishan-e-Haidar. And if we talk about the civil highest award of Pakistan, so that is Nishan-e-Pakistan۔ Excuse number 13 is capital city of South Africa is۔ South Africa کی جو capital city ہے وہ ہے کیپ ٹاؤن۔ Rome is the capital city of Italy۔ Kabul is the capital city of Afghanistan, and Washington DC is the capital city of America۔ Excuse number 14 is city of conferences۔ ورلڈ میں وہ کون سی سٹی ہے جسے ہم سٹی آف کانفرنس کہتے ہیں؟ تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی، مین گینیوا کو۔ گینیوا اسٹوڈنٹس بیسکلی سوئٹزرلینڈ کی ایک فیمس سٹی ہے، اور اس کو سٹی آف کانفرنس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو ورلڈ وائڈ جتنے بھی امپورٹنٹ کانفرنس ہو وہ اس سٹی میں کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گینیوا کو سٹی آف پیس بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے یاد کر کے جانا ہے۔ Excuse number 15 is Siam is the old name of۔ So Siam is the old name of Thailand۔ In year 1946 to 1948 the name of Thailand is Siam, and in the year 1948 the name of Siam changed to Thailand۔ Same like that a question is asked about Japan, so the old name of Japan is Nippon۔
تو اسٹوڈنٹس پی میں 154 ٹیسٹ پریپریشن ایم سی کیوز کا یہ تھا پارٹ نمبر 8۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کے تمام ایم سی کیوز کلیئر ہوئے ہوں گے، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو یا مجھ سے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔